السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے ناول کی 5ویں کلاس شروع کرتے ہیں۔ آدھا گھنٹے تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی۔ صاحب کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر جھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گیا۔ شور اب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دی، مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ! ویسے دروازہ وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حواس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا، جس کا رنگ اڑ رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراً پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ وسیم کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، وہ اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ ملازم آیا ہے نیچے اس کا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ ماما نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی یہ حرکتیں کرتا پھرتا ہے، امامہ نے اغواری سے اپنے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا، اس نے مڑ کر ماما کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسٹل لے جاتے ہو؟ ماما نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھو، خون تو بند ہو۔ وسیم، میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی، پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے، زخم کتنا گہرا ہے، اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ملازم ہے۔ وہ تو کوئی فون کال آئی ہے جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا، جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ تمہارا یہ جو دوست ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سردار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا۔ فار گاڈ سیک، اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی تم؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قدادم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹرز کی بڑی بڑی عریاں تصویریں اس طرح لگائی ہوئی گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔ وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھی، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں ہنسی، خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں۔ ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی، جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جیسے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے زخم کو دیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے مگر میں کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیم، بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔
بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، مگر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سلار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ، کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم وسیم، تم دفع ہو جاؤ، گیٹ لاس، جسٹ گیٹ لاس، بلڈی باسٹر، اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر پھر وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کراہتے ہوئے سلار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی، جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وسیم کے ہاتھ سے لے کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سلار نے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سلار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا، وہ ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا، جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں گال پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سلار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ کھلے منہ اس کی آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، اب اگر تم ہلے میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سلار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو کچھ کہتے سنا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سلار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو کچھ کہتے سنا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سلار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی، مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی، جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سلار نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر دوسری بار آنکھیں کھلنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھ آئی تھی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بےتابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سلار نے وہ دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آگے آ گیا تھا۔ وہ اس کی نبض چیک کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی۔ سلار نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ کروائیاں دیکھی۔ ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ سلار اس گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا، مگر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور اس کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی تمام کوششوں اور اختیار کے باوجود یہ سلار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی۔ وہ اس بار اب واقعی مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جائے تو وہ اسے نہیں بچا سکتے تھے۔ سکندر اور اس کی بیوی، ان کی بیوی کو ملازم نے رات کے 2 بجے سلار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونک ڈالے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور اضطراب میں کمی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ آخر اس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ سکندر عثمان نے دوران سفر کہا۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگتا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے، ہر سہولت، بہترین تعلیم، حتیٰ کہ بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکا ہوں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔
जानने वालों के दरमियान मजाक बन गया हूँ मैं इसकी वजह से। सिकंदर उस्मान बहुत परेशान थे। हर वक्त मेरा दम हलक में अटका रहता है कि पता नहीं वो किस वक्त क्या गुजरे। इतनी एहतियात बरतने का नतीजा ये निकला कि एक बार फिर हम गाफिल हुए और फिर वही हरकत कर गुजरा है। तैयबा ने अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसू को टिश्यू के साथ साफ किया। वो दोनों उसी की बातें करते हुए कराची से इस्लामाबाद आए थे, मगर सलार के सामने आकर दोनों को चुप लग गई थी। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में इससे क्या कहें। सलार को इनकी दिली और जहनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाज़ा था और इनकी खामोशी को वो गनीमत जान रहा था। उन्होंने इस दिन इससे कुछ नहीं कहा था। अगले दिन वो दोनों खामोश ही रहे थे, मगर तीसरे दिन इन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ दी थी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिकंदर ने इस बड़ी तहम्मुल मिजाजी से उसके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया था। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने इस वादे पर तुम्हें स्पोर्ट्स कार भी लेकर दी थी। हर बात मान रहे हैं हम लोग तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कतई एहसास नहीं है हम लोगों का, ना ख़ानदान की इज्जत का। सलार इसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो हम दोनों का ही हाल करो। तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तैयबा ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश करना तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इन कोशिशों में कामयाब हो जाते तो हमारा क्या होता? सलार खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। इनकी बातों में कुछ भी नया नहीं था। खुदकशी की हर कोशिश के बाद वो इनसे इस तरह की बातें सुनता था। कुछ बोलो, चुप क्यों हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? तैयबा ने झंझला कर कहा। वो इन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें? इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा और तुम अपनी अहमकाना हरकतों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते हैं इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने इसे इसका एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सलार ने बेख्तियार एक जमाई ली। वो जानता था अब वो इसके बचपन से लेकर इसकी अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू करेंगे। ऐसा ही हुआ था। अगले 15 मिनट में इस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो आप दोनों ने कह दिया, सलार ने कुछ उकताए हुए अंदाज में कहा। मेरी ज़िंदगी मेरा पर्सनल मामला है, फिर भी मैंने आपको बताया कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने इसकी बात काटी। तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सलार ने नाराज़गी से बाप को देखा। तुम आखिर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे? फजूल में बहस क्यों करते जा रहे हो? इस पर तैयबा ने इससे कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा ऐसी कोई भी हरकत। सलार ने बेजारी से जैसे इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने गहरी सांस ली। वो इसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, ना वो ना उनकी बीवी, मगर ऐसे वादे लेने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं था। वो बचपन में अपने बेटे से पर फख्र करते आ रहे थे, मगर पिछले कुछ सालों से इनका फ़ख्र ख़त्म हो गया था। जितना परेशान ने सलार ने किया था उतना उनके बाकी बच्चों ने मिलकर भी नहीं किया था। अब कैसा है तुम्हारे दोस्त? आ गए थे तुम उसकी हैरी दरियाफ्त करने? उमामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी और अचानक उसे सलार का ख्याल आया। पहले से तो हालत काफ़ी बेहतर है उसकी, शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने इसे सलार के बारे में तफसील से आगाह किया। क्या तुम चलोगी वापसी पर उसको देखने? वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? उमामा हैरान हुई। मैं क्या करूँगी जाकर? हैरियत दरियाफ्त करना, और क्या करना है तुम्हें? वसीम ने संजीदगी से कहा। अच्छा, उमामा ने कुछ तामुल से कहा। चलो ठीक है, चलेंगे। हालांकि इस तरह के मरीज़ की इयादत करना फजूल है। इसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसे मुझे तवक्को थी कि इसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे शुक्रिया वगैरह अदा करने के। हमने इनके बेटे की जान बचा ली। किस कदर बर वक्त मदद की थी हमने, मगर उन्होंने तो भूले से हमारे घर का रुख नहीं किया। उमामा ने तबसरा किया। तुम इन बेचारों की कंडीशन का अंदाज़ा ही नहीं कर सकती। किस मुँह से वो शुक्रिया अदा करने, और फिर अगर वो ये पूछ बैठें कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की, तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। वसीम ने कदरे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। वैसे इनके पेरेंट्स ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, और अम्मी और अब्बू परसों जब इनकी हैरियत दरियाफ्त करने गए थे तो उन्होंने वहाँ भी इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि उन्होंने इनसे कोई सवाल नहीं किया और सलार के बारे में, वरना तो इधर भी हासी हफ्त का सामना करना पड़ता उन्हें। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। मगर आखिर तुम्हारे इस दोस्त का मसला क्या है? क्यों बैठे बिठाए इस तरह की हमकाना हरकतें करने लगता है? उमामा ने पूछा। तुम मुझसे इस तरह पूछ रहे हो जैसे वो मुझे सब कुछ बता कर सब कुछ करता होगा, मगर क्या पता वो किस लिए सब करता है या क्यों करता है। तुम्हारा इतना गहरा दोस्त है, तुम पूछते क्यों नहीं उससे? इतना गहरा भी नहीं है कि ऐसी बातों के बारे में मुझे बताने लगे। वैसे मैं क्यों करे दूँ? होगा उसका कोई मसला? तो फिर बेहतर नहीं है कि तुम ऐसे दोस्त से कुछ फासले पर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। अगर कल को तुमने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी तो? वैसे तुमने इस दिन जो हरकत की थी वो अगर उसे याद रही तो हमारी दोस्ती में खुद ही खासा फ़र्क आ जाएगा। वसीम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं जानती कि वैसे थप्पड़ याद होगा, वो सही तौर पर होश में तो नहीं था। तुमसे जिक्र किया उसने इस बारे में? मामा ने पूछा। नहीं, मुझसे कहा तो नहीं, मगर हो सकता है कि उसे याद हो। तुमने अच्छा नहीं किया था।
اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، دوسرا گالیاں دے رہا تھا، اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، اس کا ہاتھ لگا تھا۔ وسیم نے سلار کا دفاع کرتے ہوئے کہا، جو بھی تھا اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوا تھا، اور میں نے تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا۔ اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے بہت ہی پچھتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا۔ ماما نے قدرے معذرت خوانا انداز میں کہا، چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا۔ وسیم نے مشورہ دیا۔ کیوں ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، پھر میں خواہ گڑے مردے کھاڑوں اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کیسا کیا تھا۔ ماما نے فوراً کہا، اور فرض کرو اسے سب کچھ یاد ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا ہمارا رشتہ دار ہے؟ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، یا میل جول میں فرق پڑے گا؟ ماما نے لاپرواہی سے کہا۔ شاپنگ کرنے کے بعد سلار سے کلینک لے آیا جہاں سلار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت اس کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سلار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تھا۔ اگر اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے وہ بات کہنے وہ پہلے جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی۔ جب وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جس اس رات اسے پڑا تھا، اس لیے ماما کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی چبھتی ہوئی نظروں سے ماما کو اندازہ ہوا کہ اسے یقیناً اس رات ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس کی ممی ماما کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ سلار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم نے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں ماما کو کئی بار دیکھا تھا، مگر اس نے پہلے ہی کہیں توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن وہ پہلی بار اس قدرے تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ماما کے لیے تشکری احسان مندی کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ وہ ماما اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی، مگر وقتاً فوقتاً اپنے اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار سے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سلار کے بارے میں اس کی رائے بھی اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے سے وہاں آئی تھی، مگر اس وقت اس کا دل چاہا اسے دو چار تھپڑ اور لگا دے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے اسے سلار کے ساتھ لیکس لیک کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ دعا سلام کے بعد سلار کی طرف دیکھے بغیر نکل گئی تھی، اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس طرح کے دوست بنائے ہوئے تم نے؟ اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا، جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں، اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پر کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عادت کے لیے جایا جائے۔ تم اس کے ساتھ میل جول بند کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط کروں گا، اب تم بار بار اس بات کو نہ دہراؤ۔ وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی اور کہا، ماما دانستہ طور پر خاموش ہوگی، مگر سلار اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، ورنہ شاید سلار سے اتنا قریبی اور اتنا پسندیدہ تعلق کبھی پیدا نہ ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال انصر کو تب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی۔ وہاں کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی سی علیہ السلام کے بعد وہ زینب کے ہاتھ چند قدم دوچار کھڑا تھا۔ ماما کے اس چہرے سے نظریں نہیں اٹھا سکی تھی۔ ایک عجیب سی مسرت اور سرخوشی کا احساس اسے گھیرے میں لے رہا تھا۔ وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہیں سے چلا گیا۔ ماما نے اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اچھل نہیں ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھی اسے اس وقت اس کا احساس نہیں تھا، مگر وہ جب بھی اس کی نظروں سے اجل ہوا تو یکدم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی۔ جلال انصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی، باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا تھا، مگر ماما اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے گھر آ کر اسے عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس احساس کی وجہ جلال انصر سے اس کے گھر کی نسبت تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، وہ ماما کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک گیا۔ شاید اسے ماما کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونے پر اپنی جھیم مٹانے کے لیے کہا۔ وہ ماما نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اس کو ڈھونڈنے ہوئے یہاں آ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہے، کچھ معذرت خواہ انداز میں کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، ماما نے بے ساختہ کہا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ شکریہ۔ وہ کچھ حیران نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنی ہے؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا، جب تک فون ہولڈ رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی، پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا، میں اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی۔
وہ بے اختیار کہتی چلی کہ جلال انصر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیران ہو یا خوش۔ بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سی آنکھیں کوئی بہت عجیب سا تاثر لیے ہوئی تھی۔ اپنی آواز کی تعریف وہ بہت سوں سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدرے غیر معمولی تھی۔ وہ جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا اس سے بھی زیادہ عجیب۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔ امامہ نے ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال انصر سے بات کی تھی۔ اپنے سامنے خود سے اتنے قریب وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی اگلی ملاقات ہاسٹل میں ہوئی۔ پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ اتفاق تھا۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی جسے وہاں اپنے کئی دوست سے ملنا تھا۔ ہاسٹل کے ایک کوریڈور میں فائنل اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ نے اسے جلال انصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کے لیے رک جانا کتنا مشکل کام تھا۔ رابعہ کی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا وہ گروپ نہیں تھا۔ امامہ کو باختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی۔ جب سیڑھیوں پہ ان دونوں کا آمنا سامنا جلال سے ہو گیا، امامہ کا جسم جیسے ایک کرنٹ سے گزر رہا تھا۔ السلام علیکم جلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رابعہ نے پہل کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ امامہ خوشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اس کی بات سنتے ہوئے ایک بار پھر ٹرانس میں آ رہی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے شش لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تھا جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے اس کے کانوں میں اس کی پڑی ہوئی نعت گونجنے لگی تھی۔ عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی محویت کو محسوس کیا تھا، اس لیے بات کرتے کرتے اس نے ماما کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ماما نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور بے اختیار اس کا دل چاہا وہ اس شخص کے اور قریب چلی جائے۔ جلال نے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لاہور پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے، اس نے سوچا، مگر لاہور پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ بھی جلال کے لیے ویسی ہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ اسجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ کھڑے اسے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اس طرح بے اختیار ہوتا رہا تو آخر اسے دیکھ کر مجھے اس نے جیسی بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح اس نے اپنے وجود کو موم کا پایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس طرح زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے، زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست ہے امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے یہاں آئی تھی۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ اس کے فادر، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے اسے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں دیکھا ہے، کالج میں بھی چادر اوڑھی ہوتی ہے اس نے۔ یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اثر نہیں ہوا اس پر، جلال نے کہا۔ بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اس طرح ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کافی کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا۔ جلال پھر دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔
ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ اس بار امامہ نے اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی تھی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی۔ جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی۔ سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہر ایک کو اللہ اس سے محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال انصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں بن سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ عمیرہ حامد کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول جو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جلال انصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا کہ جسے اس نے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی رہی؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا مضحکہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے بھی واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہی فون ہمیشہ ریسیو ہوتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ، زینب تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات کے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اسے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لے تو امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا۔ پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرأت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی،
क्योंकि कम से कम वो खुद बहुत जानने के बावजूद भी अभी बात नहीं कर सका था। आपका हाउस जॉब कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे? उमामा ने इस दिन इससे पूछा था। इसके बाद मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाऊंगा, जलाल ने बड़ी सहूलत से कहा। उसके बाद वापस आऊँगा और अपना हॉस्टल बनाऊंगा। आपने अपनी शादी के बारे में सोचा है? इसने अगला सवाल किया था। जलाल ने हैरान मुस्कुराहट से इसे देखा। उमामा शादी के बारे में एक ही सोचता है, हर एक की सोचता है। आप किससे करेंगे, यह तय करना भी बाकी है। उमामा चंद लम्हे खामोश हुई। मुझसे शादी करेंगे? जलाल दम बहुत इसे देखने लगा। इसे उमामा इस सवाल की तवक्को नहीं थी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? उमामा ने इसे गुमसुम देखकर पूछा। वो एकदम जैसे होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसने बेख्तियार कहा। यह सवाल मुझे तुमसे नहीं करना चाहिए था। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, उमामा ने बड़ी सहूलत से कहा। और आप? मैं हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हारे अलावा मैं किससे शादी कर सकता हूँ? इसने अपने जुमले पर उमामा के चेहरे पर एक चमक आते देखी। मैं हाउस जॉब खत्म होने के बाद अपने माँ बाप को तुम्हारे यहाँ भिजवाऊंगा। वो इस बार जवाब में कुछ कहने के बजाय चुप सी हो गई। जलाल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर लूँ? जलाल इसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? हो सकता है मेरे पेरेंट्स इस शादी पर तैयार ना हो।